پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے، کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، کون مطیع ہے کون عاصی ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، جو اچھے ہیں وہ برے بن گئے، جو برے ہیں وہ اچھے ہو گئے۔ اس نے فرمایا قیامت کے قریب لقا ابن لقا یہ سردار ہوا کریں گے، کمینے ابن کمینے، خود بھی کمینہ، اس کا باپ بھی کمینہ تھا، پوری قوم کا سردار وہ ہوا کرے گا، سب کا بڑا وہ ہوا کرے گا، سب کا صدر وہ ہوا کرے گا قیامت کے قریب۔ دنیا کے اندر تو یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کل قیامت میں آج نہیں ہے، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، فامتازوا اليوم ايها المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعملون وقفوهم انهم مسؤولون۔ ذرا ٹھہرانا ان کو، ذرا ان سے بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ما لكم لا تناصرون، کیا ہوا آج کیوں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، آج ایک دوسرے کا کام کیوں نہیں آ رہے، آج میرے علاوہ جن کو پوجا جاتا تھا ان کو کیوں نہیں پکارا جا رہا ہے؟ مختلف انداز سے جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کیا تو کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنانے والا، وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دینے والا ہے، اس دن تمہارا کیا بنے گا اگر آج تم نے مجھ سے ڈرے بغیر زندگی گزار دی؟ اتنی ہیبتناک، اتنی پریشانی کا، اتنی ہولناکی کا وہ دن ہے۔ جو آدمی جو کام دنیا میں کرتا تھا وہ سارے کام کل میدان حشر میں لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن وہ ہے جب بھید کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ستاری فرمائے، اللہ ہم سب کی ستاری فرمائے۔ وہ دن وہ ہے جس دن بھید کھول دیے جائیں گے، سب کو ننگا کر دیا جائے گا۔ ویسے کپڑوں سے تو ننگے رہیں گے، صفات سے بھی ننگے ہو جائیں گے، اخلاق سے بھی ننگے ہو جائیں گے۔ جو جس غلطی کے اندر تھا وہ غلطی اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوگی اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کی زمین دبا لی ہے وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، کسی نے جانور کی زکات ادا نہیں کی ہے وہ جانور اس کی پیٹھ پہ ہو جائے گا، کسی نے مال کی سونے چاندی کی زکات ادا نہیں کی ہے وہ سونا چاندی اشتے کی شکل میں اس کو لپٹا ہوا ہوگا۔ اب ایک آدمی اگر 50,000 قسم کی غلطیاں کیا ہوا ہوگا، 50,000 شکلوں کے اندر لپٹا ہوا ہوگا، تو قیامت میں سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ذلت و رسوائی۔ اس لیے ہر نبی قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے پناہ مانگتے رہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تک فرمایا کہ پروردگار قیامت میں مجھے ذلیل مت کر۔ اور اس کی تفصیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ان کے ابا مشرک ہونے کی حالت میں اس دنیا سے گئے اور مشرک کی معافی نہیں ہے اور مشرک کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے، تو کوئی پیغمبر شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، ابراہیم بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے اور ان کی مغفرت بھی نہیں ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوری قیامت میں اولین اور آخرین کے بیچ میں آپ میرے باپ کو جہنم میں پہنچائیں گے تو میں ذلیل نہیں ہوں گا اس دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں۔ اصل میں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے اور حدیث شریف میں یہ اللہ تبارک کل قیامت میں یہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کہ پروردگار اگر میرے آنکھوں کے سامنے اور ساری دنیا میں اور تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا 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 ہے، آج اگر تو میرے باپ کو جہنم میں اس طریقے سے ڈالے گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری کیا حیثیت رہ گئی، میں اتنا بھی نہیں کر سکا کہ میں اپنے باپ کو بچایا۔ اللہ فرمائے گا کہ ابراہیم میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا اور واقعی نہیں کروں گا۔ ذرا اپنے پیروں میں دیکھ، جیسے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ایک بچو کی شکل نظر آئے گی، فوراً اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو ایک بچو بنا دیں گے۔ وہ بچو جو ہے نا ایسا پکڑ کے فرشتے اس کی دھوپ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پیغمبر پناہ مانگتے تھے میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے، امت مسلمہ کو سمجھایا گیا میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچنے کو، کیوں؟ اس واسطے کہ یوم تبلی السرائر وہ دن ہے جس دن بھید کھول دیے جائیں گے۔ میرے دوستو آج اپنی اصلاح کر لینی ہے، آج اپنے حالات صحیح کر لینا ہے، اب اپنی غلطیوں کی تلافی کر لینی ہے، آج توبہ دلہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے اللہ پاک سے، جو ہو گیا پروردگار ہو گیا۔ کسی بھی لائن سے جتنی غلطیاں ہوئی میں سب کا اقرار کرتا ہوں، میں آئندہ اصلاح کر لوں گا۔ اللہ پاک کی عادت ہے کہ اگر معاف کر دیا انہوں نے تو ستاری کر دیں، ان کا معاملہ عجیب ہے۔ اگر معافی میرے دوست، توبہ ایک ایسا صابن ہے، توبہ جو ہے نا ایک ایسا صابن ہے انسان کے ہر قسم کے گناہوں کو ایسے دھوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی گناہ کھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سچی نیت سے توبہ کرتا ہے تو جہاں جہاں اس کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا ہوا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے اور وہاں وائٹ کر دیا جاتا ہے۔
پیج کھلا ہوا ہے، یہاں پہ ویٹ، یہاں پہ ویٹ، یہاں پہ ویٹ، یہاں پہ ویٹ، تو اس کا مطلب دال میں کالا، یہاں پہ گٹھا، یہاں پہ گٹھا، یہاں پہ گٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں دینے کے لیے یہ کر دیں گے کہ وہاں پر اعمال حسنہ لکھ دیے جائیں گے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کر لیں پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو صحیح کر لیں تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے برے عملوں کو بدل دیا جائے گا نیک عملوں سے۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرما کر ہنس دیے۔ آپ کے ہنسی کے جہاں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کس کس موقع پر ہنسے ہیں، اس میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قیامت میں بلائیں گے اور اس کے بعد میں اس کی برائیاں بتائیں گے، تو یہ کرا، یہاں کرا، تو یہ کرا، یہاں کرا، یہ کرا، بہت سی برائیاں اس کی گنائیں گے، چھوٹی 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 چھوٹی۔ بولے گا یار آپ چھوٹی چھوٹی اتنی گناہوں کے اوپر پکڑ ہو رہی، غلطیوں پہ پکڑ ہو رہی، اور میرے تو بڑے لمبے لمبے کہانیاں بھی ہیں، وہ کب کھلتا کی جائے گی قصہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی غلطیاں تو نے بتائی، میں نے بتائی اور تو نے قرار کی کہ ہاں کی ہیں، تو ان سب کے بدلے میں اس کو نیکیاں دے دے۔ بولے گا یار یہ تو بڑا اچھا چانس ملا ہے۔ اس کے بعد بولے گا کہ مالی مجھے کیا ہوا کہ میں کچھ اور بھی گناہ کر رہا تھا، وہ دکھ رہے نہیں میرے کو، وہ بڑے بڑے جو کیا تھا وہ نہیں دکھ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا اور آپ ہنس پڑے، آپ کو ہنسی آ گئی کہ آدمی کو جب لالچ ہوتی ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے گناہ اللہ میں کھود رہے نہیں، کیونکہ بڑا گناہ کھودے تو وہ ایک دوسری کہانی ہو جائے گی، چھوٹے گناہوں کو اس کو نیکیاں دے دیے تو بڑا کہ وہ بڑے بڑے جو گناہ ہے نا وہ بھی تو نکالو گا کہ اس کے بدلے میں بڑی نیکی ملتی ہوگی۔ لیکن وہ دن میرے دوستوں وہ ہے کہ جس دن سارے بھیگ کھل جائیں گے، یہ مطلب سرائے، اس دن مجرم الگ کر دیا جائے گا۔ اگر اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رہنا ہے، ان کے جھنڈے تلے رہنا ہے، صحابہ کے جھنڈے تلے رہنا ہے، اولیاء اللہ کے جھنڈے تلے رہنا ہے، صدیقین اور شہداء کے جھنڈے تلے رہنا ہے، میرے دوستوں تو بالکل الگ ہے وہ، دوسرا آدمی ادھر آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرائنا، ایاسرہ، منافقین، کفار، ملحدین، دہریے، ان کا گروپ الگ ہوگا۔ مواقف حشر ہے، مواقف ظلمت ہے، اندھیرا ہے، 1000 سال تک کا ٹائم اندھیرے میں نکلنے والا۔ مواقف حشر 50,000 سال کا ہے نا، تو ہر 1000 سال کا ایک ایک موقف ہے۔ اس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے ایک جگہ پر، بہت مخصوص ہے وہ۔ اس میں سے ایک موقف نور، موقف ظلمت ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والا اپنے نور میں چلے گا۔ اور عجیب اس دنیا کے اس عالم کا حال الگ ہے، اس دنیا سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، قیاس کر کے نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پہ ایک لائٹ چل رہی ہے، اپنے کو سب کو دکھ رہا، وہاں یہ ہے کہ جس کے پاس نور ایمان ہے اس کو دکھے گا اس کے ایمان کے نور میں، دوسرے کے ایمان کے نور میں وہ نہیں دیکھ سکتا، اور جیسا اس کا ایمان ہے ویسا دکھے گا۔ اور منافقین کے پاس چونکہ نفاق ہوتا ہے، باہر اپنے کو مسلمان بتاتے، اندر سے غیر مسلم ہوتے، تو ان کے ایمان کی نوعیت ہی ایسی رہیں گی، دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ ان کے پاس نور ہے، چلنا چاہیں گے تو کچھ چلے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ جس دن منافق مرد و منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا ٹھہرو، ہم آپ کے نور میں چلنا چاہتے ہیں، ایمان والے کہیں گے کہ تمہارے ساتھ بھی تو نور ہے، تمہارے ساتھ بھی تو نور ہے، تم اپنے نور میں چلو، تم پلٹ کے تو دیکھو، دیکھو پیچھے تمہارا نور ہے، ایسا بولیں گے۔ اور بولتے ہی منافقین پلٹ کے دیکھیں گے، فضرب بینہم بسور، بس اچانک ان منافقین اور مومنین کے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، پارٹیشن قائم کر دیا جائے گا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کا اندرونی حصہ جو ایمان والوں کی طرف کا ہے ادھر رحمت ہوگی، اس کا بیرونی حصہ جو کافروں کی طرف کا ہے، منافقین کی طرف کا ہے، ادھر عذاب ہوگا۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ پکاریں گے منافقین کہ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، قالوا بلا، کہیں گے کہ تھے تو تم ہمارے ساتھ، لیکن یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، لیکن یہ ہے کہ تم نے اپنے کو فتنے میں ڈالا، تم شک میں رہے اللہ کی باتوں میں، اللہ کے رسول کی باتوں میں تم شک میں رہے، یقین تمہارا گڑبڑ تھا۔ سمجھ رہے ہیں یقین کی اہمیت کو؟
یہ کہیں گے پر ایمان والے میں سے کہیں گے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور لمبی لمبی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں رکھا، حَتَّىٰ جَاءَكُم بِاللَّهِ حَتَّىٰ غَرَّكُم وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور غرور جو ہے دھوکے باز شیطان، اس نے بھی تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ موقف حشر کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں، جگہ جگہ، بالخصوص آخر میں یہ 27واں پارہ، 26واں، 28واں، 29واں، 30واں، یہ پورے پاروں کے اندر یہی مضامین زیادہ ہے، موقف حشر کو بیان کیا گیا ہے زیادہ، اور پھر اس کے بعد پھر دو حال بیان کیے گئے، نامہ اعمال ہوگا، عمل تولے جائیں گے، وہ ہوگا، برج پہ سے چلنا پڑے گا، پرسرات پہ سے، پھر جنتیوں کے حالات تفصیل سے کہ جن کی قسمت کا فیصلہ چمک گیا، کامیاب قرار دیا گیا، دنیاوی زندگی سے اللہ ان کے خوش ہو گئے، دنیا میں صبر کر کے انہوں نے دین کی محنت کر کے، دین پہ اپنے کو جم کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا، خود بھی عمل کرتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، لوگوں کو بھی بلاتے رہے، جو ذمہ داریاں ان کو نبھاتے بھی رہے، جان کی جو ذمہ داریاں وہ بھی، مال کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی، اپنے جذبات کے اوپر قابو پاتے رہے، خواہشات پر قابو پایا، انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ جنت کی تفصیلات وہ کبھی سنتے رہتے ہیں ہم لوگ بیانوں کے اندر، کتنی تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں جنت کی۔ خود آج جو مولانا نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی کئی سوروں کے اندر جنت کی بہت سی تفصیلات، جیسے اللہ تعالیٰ کا عقید الغاشیہ، اس کے اندر بھی بہت تفصیلات بیان فرمائے گی، جہنم کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان فرمائی گئی۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے مبارک کلام کو سنا کر بتا دیا کہ دیکھو آخرت کی جو زندگی ہے وہ ان مراحل کے ساتھ میں ہے، ان حالات کے ساتھ میں ہے، ہر انسان کو اس پر گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ جو پرصراط ہے اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ تمہارے پروردگار نے قطعی طے کر دیا ہے، اس کو کسی کو اس میں ایکسکیوز نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس میں وہ بنایا ہی گیا ہے، وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا برج ہے، اس کے بعد ہی جنت آتی ہے، جانا ہی جانا ہے اس کے اوپر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ایمان والے تقوی والے ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے اور دوسرے لوگوں کو ہم اس کے اندر کا چیٹے گرا دیں گے۔ موقف حشر میں اللہ پاک نے جو بات فرمائی تھی اس میں ایک بات اور یاد آ گئی، اتنا ہولناک دن بیان کیا گیا ہے دوستو، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، تم دیکھو گے کہ ہر امت یعنی انسان کا ہر فرد گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو لائیں گے اور جہنم وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو قریب کھینچ کے لایا جائے گا، میدان حشر والے جب دیکھیں گے جہنم کو ایسی ہیبت تاری ہوگی کہ کوئی آدمی کھڑا نہیں رہ سکے گا اپنے حالت میں، سارے کے سارے گھٹنے کے بل گر جائیں گے، ایسے حالات ہیں۔ کسی کی گردن جھکی ہوئی ہے تو جھکی ہوئی ہے، لا تسمعوا الا حمزہ، کوئی بولنے کے موقع میں نہیں ہوگا سوائے کھسکساہٹ کے، کچھ کرنے کے کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا یارہ نہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں، پرسان حال نہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، تب جا کے حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، پھر حساب کتاب شروع ہو کے جنتی جنت میں جائیں گے اس کی تفصیلات، جہنم میں جائیں گے اس کی تفصیلات۔ یہ زندگی اصل ہے میرے دوستو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتاتے تھے، اتنا بیان فرماتے تھے، اتنا سمجھاتے تھے صحابہ کو کہ صحابہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں رہتے تھے، ہمیشہ وہی رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ جنت جانا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ حشر، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ قبر کی بات کی زندگی، موت اور بعد الموت کی جو فکر تھی، وہ جتنے مغیبات ہیں وہ ان کے لیے مشاہدات بنے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، مال میں، جان میں، کسی چیز میں کوئی خیانت، کوئی زیادتی، کوئی گناہ کرنے کی ہمت ان کو نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک جذبہ اندر سے آ جاتا ہے جب یقین یہ صحیح بنتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو اللہ کا مبارک اور پاکیزہ کلام ہے، جس کو پڑھ کر سنایا گیا، جس کو ہم نے سنا، اور آج کی مبارک رات کے اندر شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، ساری انسانیت کی ہدایت کے واسطے اللہ نے اس کو سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک اس پر عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، اس کی تبلیغ کرنے والا بنائے، اس کی تعلیم کرنے والا بنائے، اس کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ بس مختصر سے کلمات سے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ضرور شریف پڑھ لیجیے، مختصر سی دعا کر لیجیے۔